امام بخاری پیدا ہوئے تو نابینا تھے۔ میں چونکی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، کیونکہ میرے ایک بیٹے کی آنکھوں میں بھی ایک بڑا مسئلہ تھا جو کسی ڈاکٹر سے حل نہیں ہو رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری کون تھے؟ ہو گئیں مولویانہ باتیں شروع۔ انہیں گھسی پٹی باتوں کو سنانے کے لیے یہ زینت مجھے یہاں گھسیٹ لائی ہے۔ پتہ بھی ہے کہ میں ان مولویوں کی باتوں پر یقین نہیں کرتی، مگر خود بھی ملانی بن رہی ہے اور میرا ٹائم بھی خراب کر رہی ہے۔ میں نے قریب بیٹھی زینت کو غصے سے گھورتے ہوئے زیر لب کہا، جو گرد و پیش سے بے نیاز بیان میں منہمک تھی۔ مولانا کا لہجہ نہایت نپا تلا تھا، لیکن میرے ذہن میں مولویوں کی ایک مخصوص متعصبانہ تصویر بنی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میں ان کی کسی بات سے متاثر نہیں ہو سکتی تھی۔ امام بخاری حدیث کے وہ استاد ہیں کہ جن کی کتاب بخاری شریف پڑھے اور سیکھے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا۔ اچھا، اتنی بڑی کتاب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ مولانا بھی بخاری شریف پڑھے ہوئے ہیں۔ میں نے خود کلامی چھوڑی اور بیان سننے میں مگن ہو گئی۔ امام بخاری پیدائشی نبینا تھے، یعنی انہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا۔ ان کی ماں کو اس کا بے حد غم تھا، وہ بہت روتی تھیں، لیکن ہماری طرح عاملوں کے پاس نہیں بھاگی ہوئی پھرتی تھیں، بلکہ انہوں نے اس وقت کے سارے رائج علاج بھی کروائے جو ناکام ہو گئے، اور اس فائل حقیقی اور مسبب الاسباب کے سامنے روتی بھی رہیں، گڑ گڑاتی بھی رہیں۔ ان مولویوں کو دیکھو، جس کو چاہے رلا دیں۔ میں نے سر ہلایا۔ 2 برس کے بعد ان کی والدہ کو خواب آیا۔ خواب گھڑنا تو کوئی ان سے سیکھے، سوال جواب ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے سر جھٹکا اور تعوذ پڑھنے کی کوشش کی۔ خواب میں انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ ان کی ماں کو مخاطب ہو کر خلیل اللہ نے فرمایا، اللہ نے تیرے بیٹی کی بصارت واپس لوٹا دی۔ مولانا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ چاروں طرف سے سبحان اللہ کی صدائیں آنے لگیں۔ میرے دل پر ایک چوٹ سی لگی۔ گود میں سوئے ہوئے 4 سالہ احمد کے معصوم چہرے پر نظر پڑی، اور اسی لمحے میرے منطقی دل کی ساری منطق گویا بھاپ بن کر اڑ گئی۔ میرا ممتا بھرا دل بے اختیار بھر آیا، اور پھر دل سے آواز ابھر آئی، تم اس کی آنکھیں اپنے اللہ سے واپس لے سکتی ہو؟ اس جملے کی گونج اتنی تھی کہ میں بیان سننا بھول گئی۔ پتہ نہیں مولانا نے اور کچھ کہا یا نہیں، مگر میری نظریں اپنے احمد کے معصوم سے چہرے پر جم کر رہ گئی تھیں۔ 20 مئی 2007 کو احمد پیدا ہوا تھا۔ سارے خاندان میں خوشیاں منائی گئیں۔ ڈھول دھمکے نے پورے علاقے کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ پورے علاقے میں ہم نے مٹھائیاں تقسیم کی تھیں، لیکن جب احمد تھوڑا سا بڑا ہوا تو انکشاف ہوا کہ احمد کی خوبصورت آنکھیں بینائی سے محروم ہیں۔ ہم نے آغا خان میں پاکستان کے سب سے بڑے آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر اعظم علی کو دکھایا۔ ڈاکٹر اعظم علی کا رزلٹ 100% ہے، ان کے علاج سے ضرور آرام آ جائے گا، میرے ساتھ ویٹنگ روم میں بیٹھی ایک عورت نے بتایا۔ اچھا، میں صرف اتنا ہی کہہ سکی، کیونکہ میرے ضبط کے بندھن ٹوٹنے لگے تھے۔ باجی رو مت، اللہ خیر کرے گا۔ اللہ تو خیر ہی کرتا ہے، لیکن میرے بیٹے کی بینائی معلوم نہیں کون سی خیر میں چلی گئی۔ میں نے شکوہ کیا۔ باجی اللہ سے شکوہ نہیں کرتے۔ احمد علی، نرس نے چیکنگ کے لیے پکارا تو میں احمد کو لے کر اندر چلی گئی۔ اسے دوا پلا کر بے ہوش کیا گیا اور تقریباً 2 گھنٹے چیک اپ ہوتا رہا۔ 2 گھنٹہ بعد ڈاکٹر اعظم ہماری طرف آئے۔ مجھے شدید افسوس ہے، آپ کے بچے کی آنکھ کا پردہ پیدائشی طور پر بے جان ہے۔ یہ الفاظ تھے، یہ ایٹم بم تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا اور میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے نرسوں نے سنبھال کر بیڈ پر لٹا دیا۔ سر، ہو سکتا ہے کہ آپ سے چیک اپ میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو۔ یہ میرے شوہر کی آواز تھی۔ بھائی، میں نے 15 برس آنکھ کے پردے پر کام کیا ہے، مجھے اتنا بھی معلوم نہیں ہوگا کہ پردہ زندہ ہے یا مردہ، ڈاکٹر صاحب نے مشفقانہ لہجے میں کہا۔ یعنی اب کچھ نہیں ہو سکتا؟ میرے شوہر نے کہا۔ ان کی آواز بھی آنسوؤں سے بوجھل تھی۔ آپ 1 سال بعد دکھائیں، یہ تھوڑا بڑا ہوگا تو پھر مزید دیکھیں گے، مجھ سے جو ہو سکے گا ضرور کروں گا۔ ڈاکٹر اعظم یہ کہہ کر چلے گئے۔ صاف لگ رہا تھا کہ انہوں نے طفل تسلی دی ہے۔ مجھے میرے شوہر ویل چیئر پر ڈال کر گاڑی تک لائے۔ اس کے بعد بھی ہم نے بہت سے چھوٹے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا۔ ڈاکٹر ام محمد صاحبہ کو بھی دکھایا۔ انہوں نے آب زمزم ڈالنے کا کہا، مگر 1 برس ہو گیا، کچھ نہیں ہوا۔ ہاں، میں اس کی آنکھیں اپنے اللہ سے مانگوں گی۔ کیا ہو گیا کومل، کس سے باتیں کر رہی ہو؟ شوہر کی آواز سے میں چونکی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا تھا کہ گاڑی میں خود سے باتیں کرنے لگی تھی۔ کچھ نہیں۔
نہیں بھائی کچھ تو ہے، شوہر نے اصرار کیا۔ وہ دراصل زینت مجھے اپنے ساتھ ایک بیان میں لے گئی تھی۔ میں نے شوہر کو اصل بات بتانا شروع کر دیا۔ تم اور بیان کس ملا کے بیان میں چلی گئی تھیں؟ انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں کون تھے۔ یہ ملاؤں کے چکر میں مت پڑو، میرے شوہر نے گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے کہا۔ کوئی پاگل ہی ان کے چکروں میں آئے گا۔ لیکن ایک کام کی بات انہوں نے بتائی ہے، میرا اس پر عمل کا ارادہ ہے، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ کیا بات کہہ دی جو تم جیسی ڈھیٹ کے دل میں اتر گئی؟ کوئی خاص نہیں، بس ایک واقعہ سنایا تھا۔ پھر میں نے امام بخاری والا واقعہ انہیں سنا دیا۔ وہ بھی باپ تھے۔ جب احمد کے حوالے سے انہوں نے یہ واقعہ سنا تو کچھ دیر خاموش رہے، مگر اپنی عادت کے مطابق بولے، اپنا منہ دھو کے دعا مانگنا۔ وہ کوئی اور لوگ تھے جن کی اللہ سنتا تھا۔ اس کے بعد میری زندگی بالکل بدل گئی۔ اپنے بچے کے لیے اس کی بینائی کی خیرات مانگنے کے لیے میں کس طرح نہ اپنے رب کے سامنے گر گڑائی، رات بھر تڑپی۔ میں جو اپنی مخصوص تربیت و ماحول کی وجہ سے علماء کرام کا مذاق اڑایا کرتی تھی، ان کی کسی بات پر یقین کرنا تو دور کی بات تھی، مگر اس کے باوجود امام بخاری کا یہ واقعہ اس دن گویا میرے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر گیا تھا۔ مجھے کامل یقین ہو گیا تھا کہ میں بھی امام بخاری کی والدہ کی طرح رو رو کر اللہ سے مانگوں گی تو ضرور میرے بچے کو روشنی ملے گی۔ میں روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی۔ یوں 6 ماہ گزر گئے۔ اور پھر ایک دن بیٹھے بیٹھے اچانک میرے اندر ایک ابال سا اٹھا اور پھر مجھ سے بیٹھا نہیں گیا۔ میں نے ہسپتال فون کر کے ایمرجنسی میں اپائنٹمنٹ لیا اور پھر شوہر کو فون کیا، سنیں جلدی سے گھر آ جائیں، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ کس ڈاکٹر کے پاس؟ انہوں نے حیرت سے کہا۔ ڈاکٹر اعظم علی کے پاس۔ اور کس کے پاس؟ یہ اچانک کیا ہو گیا بیٹھے بٹھائے تمہیں؟ چھوڑیں سب باتیں، بس ابھی گھر پہنچیں، جلدی کریں نا۔ شدت جذبات سے میری آواز بلند ہو گئی تھی۔ میرے اندر کی ممتا نے ایک جنون کی شکل اختیار کر لی تھی اور مجھے اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رہا تھا۔ ارے پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کوئی اپائنٹمنٹ نہیں لیا؟ ایسے کیسے چلے جائیں؟ اس بار انہوں نے نہایت نرمی سے مجھے سمجھانا چاہا۔ شاید وہ میری کیفیت بھانپ گئے تھے۔ میں نے فون پر بات کر لی ہے کہ ہم آ رہے ہیں، ایمرجنسی میں دکھانا ہے، آپ آ جائیں بس۔ یہ کہہ کر میں نے فون کاٹ دیا۔ میں نے جلدی سے احمد کو تیار کیا، عبایا اوڑھا اور زندگی میں پہلی مرتبہ نقاب لگایا۔ ٹھیک 20 منٹ بعد گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ میں نے احمد کو بیبی کاٹ میں لٹایا اور گیٹ سے باہر نکل گئی۔ مجھے دیکھ کر میرے شوہر حیرت میں پڑ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بولے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ ہاں، میں نے قدرے نارمل انداز میں مختصر جواب دیا۔ اب اندرونی ابال قدرے دب گیا تھا۔ او حاجن صاحبہ، یہ آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ میں چپ رہی۔ سارے راستے شوہر پوچھتے رہے کہ یہ بیٹھے بٹھائے تمہیں ہسپتال جانے کی کیا سوجھی؟ مگر میں نے کچھ نہ بتایا، اور بتاتی بھی کیا، بتانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ میں خود اپنی کیفیت پر حیران تھی۔ بس ایک انجانی سی قوت تھی جو مجھ سے یہ سب کام کروا رہی تھی۔ جیسے جیسے ہسپتال قریب آ رہا تھا میری بے چینی بھی بڑھ رہی تھی۔ حیرت انگیز، ناممکن، امپاسبل۔ ڈاکٹر صاحب کے لہجے میں حیرت گویا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ میرے شوہر گڑبڑا گئے۔ آپ کے بیٹے کی آنکھ کا پردہ 100% زندہ ہو گیا ہے۔ میری پوری زندگی کا یہ پہلا کیس ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کی آنکھوں کو روشنی دے دی ہے۔ ڈاکٹر اعظم خوشی سے چہک رہے تھے۔ شاید اپنے نزدیک ایک ناممکن کو ممکن ہوتے دیکھ کر وہ بھی جذباتی ہو گئے تھے۔ اور ناظرین، ایک ماں کی ایسے وقت میں خوشی کی انتہا کو کون سمجھ سکتا ہے؟ شاید وہ ماں ہی سمجھ سکے جس کا بچہ 4 سال تک مزدوری کی زندگی گزار کر اچانک صحت مند ہو جائے۔ میرے شوہر خوشی سے رونے لگے اور میرے تو خوشی سے حواس ہی مختل ہونے لگے۔ میری کھچکیاں بند گئیں۔ دنیا کا کوئی پیمانہ ایسا نہیں تھا جو اس وقت میری خوشی کو ناپ سکتا۔ میرے اللہ نے اپنی ایک نہایت گناہ گار بندی کی لاج رکھ لی تھی۔ میرا تھوڑا سا رونا اس نے قبول کر لیا تھا اور میرے احمد کو اندھیروں کی جگہ جگمگاتی روشنیاں عطا کر دی تھیں۔ مجھے اپنی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کا صلہ 6 جون 2012 کو ہی مل گیا تھا۔ ہماری ساری امیدوں کا محور و مرکز ایک اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔